جس نماز میں الحمدللہ نہ پڑھی جائے اس میں نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ خفی نمازوں کے لیے ہے، اور اکیلے کی نمازوں کے لیے ہے، منفرد نمازوں کے لیے. ٹھیک ہے. جماعت کا قانون الگ ہے، مفرد کا قانون الگ ہے، جہر کا قانون الگ ہے، خفی کا قانون الگ ہے. اونچی قرت والی نماز کا قانون الگ ہے، خاموش قرت والی نماز کا قانون الگ ہے، اکیلے بندے کی نماز کا قانون الگ ہے، جماعت کی نماز کا قانون الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، البتہ حنفیوں کے اندر ایک اور چیز پائی جاتی ہے. بہت سارے علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا؟ الحمدللہ. یہ نہیں فرمایا سورۃ فاتحہ. نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ. کہ نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک اس میں الحمدللہ نہ پڑھے. سورۃ فاتحہ کا لفظ نہیں پڑھا ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام جہری نماز میں جس میں امام قرات کر رہا ہے کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتے ہی مثلا سجدے سے اٹھا، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، چل چوتھا گیئر لگا دیا، نہ کرے ایسا. امام کے لیے مستحسن یہ ہے کہ جب وہ سجدے سے کھڑا ہو تو سکون سے 1 2 4 سیکنڈ گزار دے. سجدے سے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اب دل میں پڑا ہے، اب شروع کیا الحمدللہ. اتنی دیر میں پچھلوں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ بھی لینی. ٹھیک ہے. اور ان کے وہ حدیث والے الفاظ ان کے پورے ہو جانے. اہل سنت کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. امام جب سجدے سے کھڑا ہو، کھڑا ہوتے فوراً الحمد شریف مت شروع کرو، سکون سے پہلے سانس لو، پھر بسم اللہ سکون سے پڑھو، پھر الحمد شریف شروع کر دو. فالتو انتظار منع ہے. نماز کے اندر فالتو کسی بھی رکن پر فالتو رکنا منع ہے. ہاں، یہاں کھڑا ہوا، اب تیزی سے کھڑا ہوا ہے تو سکون اس نے قرت کرنی ہے، اونچا بولنا ہے، اس کو ذرا سانس لینے کی ضرورت ہے اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور بسم اللہ اس نے آرام سے پڑھے، ایک سانس لے اور پھر اپنی گفتگو شروع کر دے. اتنی دیر میں پیچھے والے جو ہیں وہ الحمدللہ شریف آدھی آدھی پڑھی بیٹھے ہوں گے اور وہ حدیث کے الفاظ سے باہر نکل چکے ہوں گے، پورے ہو چکے ہوں گے. امام صاحب کی نیت کس طرح کرے تو مقتدی دی نیت کس طرح؟ مقتدی کی نیت اگر ہم اپنی اردو زبان میں، نیت کے لیے عربی زبان شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی زبان ہے، پنجابی، اردو، انگریزی، اس طرح کی جو بھی پشتو، جو فارسی، جو زبان بھی ہے اسی میں آپ نیت کریں گے. کیونکہ نیت بنیادی طور پر ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے. کیا میں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز فرض، وقت نماز مغرب، عشاء، ظہر، فجر، وقت بھی بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مسافر ہے تو پھر پڑے گا قصر بوجہ سفر. قصر کا لفظ بھی اور کیوں قصر ہے یہ بھی پڑے گا. قصر بوجہ سفر. یہ اضافہ کریں گے جو لازمن، ہاں لازمن، کیونکہ مسافر اضافہ کرے گا نا، دوسرا نہیں. ٹھیک ہے. پیچھے اس امام کے، اور یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک لفظ اور لکھا ہے، امام کے بجائے انہوں نے لکھا ہے پیچھے اس پیش امام کے. جی ہاں، ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے. اگر صرف امام بولنے ٹھیک ہے، کیونکہ اس امام سے مطلب بھی پیش امام ہی ہے، اور پیش امام کہہ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے. پیچھے اس پیش امام کے منہ طرف قبلہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر. اور امام صاحب کیا پڑھیں گے؟ جہاں اس نے پڑھا مقتدی نے پیچھے اس امام کے، امام پڑھے گا ماں اس جماعت کے. امام اپنی نیت میں پیچھے والوں کو شامل کرے گا. حتیٰ کہ کئی مفتیان نے یہ لکھا ہے اگر امام نے مقتدی کو نیت میں شامل نہیں کیا
जमात नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम का मुक्तदियों को अपनी जमात में शामिल करना जी ये वाजिब इसमें है। मुक्तदी ने नियत में ये नहीं कहा पीछे इस इमाम के, लेकिन पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कर दी, उसकी नियत अमलन हो गई जी क्योंकि वो फॉलो कर रहा है ना। लेकिन इमाम ने अगर मुक्तदी की नियत नहीं की तो फिर मुक्तदी उसकी जमात में शामिल नहीं है, और उसका गुनाह किसको है? इमाम साहब के गले में, जिसने नियत में गड़बड़ी की। जी लिहाजा इमाम की नियत में माँ इस जमात के शामिल है। अब जमात का तसव्वुर भी ज़हन में होता है, पीछे 2 लोगों की जमात है या 10 लोगों की जमात है या मस्जिद पूरी में जितने आ गए, इमाम जो है वो अपनी नियत में पीछे वाले सब लोगों को खुला शामिल करेगा, पीछे जितने भी आ गए। ठीक है। हत्ता कि बाज़ मस्जिदों में जो कि दुबई में, अरबी मुल्कों में और अंग्रेज़ मुल्कों में है, पाकिस्तान में कम है, इंडिया में शायद ऐसा कुछ हो। ठीक है, कि औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं जमात से, और ख्वाजा सराब भी जमात में शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी जमात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अगर इमाम ने औरतों को नियतन शामिल नहीं किया तो फिर वो जमात में शामिल नहीं है। अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ औरतें आपके साथ जमात में शामिल हों तो औरतों को जमात में शामिल नियत में करना है। माँ इस्तेमाल के फिर भी कहेंगे लफ्ज़ वही है, ख्याल में, तसव्वुर में भी औरतें भी हैं, ख्वाजा सराब भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, बस उसने तसव्वुर में डाल दिया है। जैसे अपने आस्ताना आलिया पे मदीनातुल महबूब अब्बा जी के दरबार शरीफ पे, मज़ार शरीफ पे जो मस्जिद है, उस मस्जिद का हिस्सा किया हुआ है अलग से औरतों का, और वहाँ पे जो हर रोज़ हर जुमा पढ़ाया जाता है, जुमे में वहाँ ख़वातीन भी आती हैं और वो ख़वातीन को भी वहाँ पे नियत में शामिल रखा जाता है, क्योंकि वहाँ 1, 2, 4 औरतें जुमे के टाइम पे आती हैं। हम अपनी औरतों को खुद घर से लेकर आते हैं ताकि हमारी औरतों को देख के और भी लोग आना चाहेंगे तो आएंगे, क्योंकि औरतों का जमात में शामिल होना मुतलक मना नहीं है, मामलात के मुताबिक मना है। जहाँ पर गुंजाइश है, प्रॉपर पर्दे का इंतज़ाम हो सकता है, वहाँ करना चाहिए। और चूँकि वो वहाँ पे तबलीगी